نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، کسی مالداروں سے شادی کر لو۔ اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں، اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو تمام کی تمام امہات نے، نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے، اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا، کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا۔ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں، کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا۔ تو اب کیا ہے، اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا، یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، نہ، باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا، اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار۔ مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا، اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے، مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے، جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم۔ تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی مجھے نبی قبول ہیں، ایسا نہ ہو، کم عمر تھی نا حضرت عائشہ، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں، پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا کیا تھا، غلط کر دیا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو، حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو، مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے، جلدی میں فیصلہ نہ کرو۔ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر، فرمایا افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں، یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا، مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا، رہنا ہے۔ یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں، اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے، تو اس نو عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ یہ سوال ہی غلط ہے، افیکا اشاور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر، یہ مدعی سست اور گواہ چست، جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی، اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا، ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست۔ تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے، نو عمر سے نکاح کیا، اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور 8 سوکنے بھی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے۔ حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ، اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا، اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی۔ وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا، اور یہ ناممکن ہے، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا، غیرت، بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں۔ آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے، چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو، اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں، جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں۔ 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، 25 سال کا یہ پی ایچ ڈی بھی ہے، پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے، اور بیگم غریب بھی ہے، پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی۔ آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی۔ ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا، کورٹ میں بھی آ رہے ہیں، ذرا سا بے روزگار ہوا بیگم شارٹ، وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں، ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل۔ میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں، سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں، گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں۔
ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی، جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہیں. ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں، جو خود پہنے اس کو پہنائیں، جو خود کھائیں اس کو کھلائیں، لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا، کوئی بات نہیں بیگم، میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں، رہنا ہے رہو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے. ایک دم سے نہ نکال دو، پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو، ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں، 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو، مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن، اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن نہیں، ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی، وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری، نہ بچے ہماری ٹینشن ہے، نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے، نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے، میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے، مسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے، پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے، ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو، 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان، اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا، جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے، اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں وہ بھی. مشورے اس طرح